السلام علیکم فائیو کلاس آج کی ہماری اچھی بات ہے دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے. ٹھیک ہے، ہمیشہ یاد رکھیں دوست وہی ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں ساتھ دیتے ہیں، نہ کہ اچھے وقت میں. آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے میجر طفیل محمد شہید. ٹھیک ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے یہ عظیم سپاہیوں کے کارنامے جو ہیں ان کو ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. اپنی وطن کی خاطر ہمارے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ہم ہر وقت کوشاں رہتے ہیں. اسی طرح یہ کہانی جو ہے ہمارے ایک شہید کی ہے، میجر طفیل محمد شہید. تو ان کی آئیں ہم بات کرتے ہیں. پاکستان کی عسکری تاریخ اپنے فوجیوں کی شجاعت اور بہادری کی لاتعداد اور بے مثال داستانوں سے بھری ہوئی ہے. شجاعت اور بہادری کی ایسی داستانوں میں ایک داستان نشان حیدر پانے والے میجر طفیل محمد شہید کی ہے، جس کی غیرت نے ارض پاکہ 1 انچ علاقہ بھی دشمن کے قبضے میں دیکھنا گوارا نہ کیا. جب تک دشمن سے اپنا کھویا ہوا علاقہ نہ چھڑا لیا چین سے نہ بیٹھے. میجر محمد طفیل 1914 میں مشرقی پنجاب کے علاقے ہوشیارپور میں پیدا ہوئے. 1943 میں فوج سے وابستہ ہوئے. وہ مضبوط اعصاب اور پختہ ارادوں کے مالک انسان تھے. 1958 میں بھارت نے رات کے اندھیرے میں سابقہ مشرقی پاکستان کے گاؤں لکشمی پور پر قبضہ کر لیا. پاک فوج نے دشمن کے قبضے سے اپنا علاقہ آزاد کروانے کے لیے میجر طفیل محمد کا انتخاب کیا. 7 اگست 1958 کو میجر طفیل محمد اپنے جوانوں کے ساتھ لکشمی پور کے محاذ پر پہنچے. میجر طفیل محمد نے دشمن کے ہزاروں فوجیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے 75 بہترین جوانوں کا انتخاب کیا اور انہیں 3 دستوں میں تقسیم کر دیا. انہوں نے اپنے ماتحت محمد اعظم کو اپنا نائب مقرر کیا اور 2 دستے اس کی نگرانی میں دیے جنہوں نے 2 اطراف سے حملہ کرنا تھا. تیسرا دستہ میجر طفیل محمد کی قیادت میں تھا جس نے لمبا چکر کاٹ کر ٹیلے کے پیچھے حملہ کرنا تھا. صبح کے 4 بجے کا وقت تھا. اس سے پہلے رات کے اندھیرے میں اپنے ساتھیوں سمیت دشمن کی طرف بڑھے 25 جوانوں کے اس دستے کی کمان سنبھالے ہوئے میجر طفیل محمد شہید کے مورچے کے بالکل نزدیک پہنچ گئے. دشمن کو جب اندازہ ہوا کہ حملہ ہونے والا ہے اس نے اندھا دھند مشین گنوں سے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی. پاک فوج کے سپاہیوں کی طرف سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی. معرکے کا آغاز ہو گیا. میجر طفیل محمد سب سے آگے تھے. انہوں نے سب سے پہلے دشمن کی ایک مشین گن سے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی. میجر طفیل محمد کی زد میں آ گئے اور 3 گولیاں ان کے پیٹ میں لگیں. اس کے باوجود انہوں نے یہ ہرگز محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ شدید زخمی ہیں. نعرہ تکبیر کی صدا کے ساتھ انہوں نے اپنے جوانوں کا جوش و جذبہ بڑھایا اور دوسرا دستی بم پھینک کر دشمن کی ایک اور چوکی تباہ کر دی. دشمن نے بھی جوابی حملہ کیا جس کے نتیجے میں ان کے نائب محمد اعظم شہید ہو گئے. اس طرح سے اب میجر طفیل محمد تمام جوانوں کے تنہا سالار تھے. وہ مسلسل اپنے جوانوں کو ہدایت دیتے رہے اور ان کا حوصلہ بڑھاتے رہے. انہوں نے انتہائی بہادری سے فائرنگ جاری رکھی یہاں تک کہ پاک فوج نے اپنا گاؤں دشمن کے قبضے سے چھڑا لیا. بھارتی فوج پسپا ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی. میجر طفیل محمد زخمیوں سے چور ہونے کے باوجود اٹھے اپنے زخمیوں جوانوں کی دیکھ بھال کرنے لگے. زخموں سے بہت سا خون بہہ چکا تھا مگر اس مجاہد کا حوصلہ ابھی جوان تھا. پاک فوج کے اعلیٰ افسران کے آنے پر میجر طفیل محمد اٹھے، انہیں سلوٹ کیا اور کہا جناب میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں، دشمن بھاگ چکا ہے. یہ کہہ کر وہ گر گئے اور ہسپتال پہنچ کر شہید ہو گئے. ڈاکٹروں نے اس بات پر شدید حیرت کا اظہار کیا کہ وہ پیٹ میں 3 گولیاں لگنے کے باوجود نہ صرف 5 گھنٹے زندہ رہے بلکہ لڑتے بھی رہے. بہادری اور جان نثاری کے اس عظیم کارنامے پر انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا جو پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے. اس عظیم جانباز سپاہی کی یاد آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے. 5 کلاس اہم الفاظ انڈر لائن کیے ہیں. لغت سے معنی ڈھونڈ کے آپ نے لکھنے ہیں، یاد کرنے ہیں اور املا کی پریکٹس کرنی ہے. اب ہم ایکٹیویٹیز حل کریں گے. سوال نمبر 1 ہے سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے. میجر طفیل محمد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ 1914 میں ہوشیارپور میں پیدا ہوئے. بھارتی فوجیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میجر طفیل محمد نے کتنے جوانوں کا انتخاب کیا؟ 75 جوانوں کا. اس طرح سے سوالوں کے جواب آپ لوگ لکھیں گے، یاد کریں گے. سوال نمبر 2 ہے سبق کے حوالے سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے. میجر طفیل محمد فوج سے وابستہ ہوئے 1942 میں، 1943 میں، 1945 یا 1941 میں؟ 1943 میں. اس طرح تمام MCQs حل کریں گے آپ لوگ. سوال نمبر 3 ہے نیچے دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں. بے مثال، میجر عزیز بھٹی 1965 کی جنگ میں بے مثال کارنامہ انجام دیا. جرأت مند قائد اعظم ایک جرأت مند سیاسی لیڈر تھے. باقی جملے بھی بنانے ہیں. سوال نمبر 4 غلط جملوں کو درست کر کے دوبارہ لکھیے. اس نے وطن عزیز کی حفاظت کی. آپ نے وطن عزیز کی حفاظت کی. علاقہ آزاد کروا لی، علاقہ آزاد کروا لیا گیا. سوال نمبر 5 درج ذیل الفاظ کے متضاد الفاظ تحریر کیجیے. الفاظ ہے بہادر بزدل، اندھیرا اجالا، بلند پست. اس طرح الفاظ کے متضاد لکھیں گے.
سوال نمبر 6 ہے، کہانی لکھیں۔ کوئی قصہ واقعہ بیان کرنا کہانی کہلاتا ہے۔ یہ واقعہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور فرضی بھی۔ کہانی میں واقعہ ترتیب وار بیان کیا جاتا ہے۔ کہانی ایک یا ایک سے زائد کرداروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ہر کہانی کا عنوان اس کے موضوع کے مطابق ہوتا ہے۔ کہانی کے آغاز میں تجسس اور اختتام میں کوئی نتیجہ پایا جاتا ہے۔ درج ذیل عنوانات میں سے اپنی پسند کے کسی ایک عنوان پر کہانی تحریر کریں۔ 3 عنوان دیے ہیں: سچ کی جیت، محنت میں عظمت، اتفاق میں برکت ہے۔ ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی بھی آپ کہانی لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، بچے سوچ کر بتائیں یہ واقعہ پڑھنے کے بعد وہ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، 5 کلاس آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ آپ نے یہ کہانی پڑھنے کے بعد آپ کے دلوں میں کس چیز کے لیے جذبہ پیدا ہوتا ہے اور آپ اپنے وطن کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اپنے الفاظ میں لکھیں گے آپ لوگ۔ اللہ حافظ۔